اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف رحيم. اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما. اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہمیں ایک بار پھر قرآن حکیم کی اس مجلس میں قرآنی حیات کو سمجھنے کے لیے مل بیٹھے. ہم اس نعمت پر رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. رب کائنات نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جہاں امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا، ہمیں جو نبی عطا کیے گئے وہ تمام نبیوں سے افضل، جو اس امت کو کتاب دی گئی وہ تمام کتابوں سے افضل، اور جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل، پھر اس مہینے کی رات جو ہے وہ سب راتوں سے افضل. تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہماری دلچسپی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مناسب جگہ کا انتخاب. یعنی جب قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے یا قرآن کو سمجھنے کے لیے یا قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو ایسی پرسکون اور اچھی جگہ کا انتخاب ہونا چاہیے جہاں آپ سکون سے قرآن کی تلاوت کر سکیں، آپ اس کو سمجھ سکیں، جہاں شور و شرابہ نہ ہو، جہاں دوسرے لوگ آپ کو ڈسٹرب نہ کریں. آپ تصور کریں کہ جب ہم کوئی بھی دنیاوی چیز کی سٹڈی کے لیے یا ہمارے بچے ان کو سٹڈی کرنی ہوتی ہے، ان کا ایگزام ہوتا ہے تو کتنا اچھا ماحول ہمیں انہیں پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن قرآن کے لیے ہم یا تو اس وقت کا انتخاب کرتے ہیں جب اور کوئی کام ہم نے کرنا نہیں ہوتا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس فارغ ٹائم میں نعوذ باللہ اب ہم قرآن کی تلاوت کر لیں. تو مناسب جگہ کا اور موضوع وقت کا انتخاب بہت ضروری ہے قرآن سے استفادے کے لیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ کو وقت مل گیا، بلکہ ہر روز ایک مخصوص وقت مقرر ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کو پڑھنے کے لیے، قرآن سے استفادے کے لیے، قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے. پھر ایک اور بہت اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے اس کی تلاوت کرنا، ورتل القرآن ترتیلا. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ سمجھیں کہ قرآن آپ سے مخاطب ہے. بڑی توجہ کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرنا اور قرآنی آیات کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا. جو بھی اللہ کا حکم ہے اسے سننا اور کہنا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. پھر ہمارا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہدف ہونا چاہیے کہ کتنے عرصے میں ہم قرآن کے کتنے معانی کو سمجھ لیں گے، کتنی آیات کو ہم زبانی یاد کر لیں گے، کتنے قرآن کے پارے ہم ایک سال میں حفظ کر لیں گے، کتنی تفسیر ہم کر لیں گے. تو جب تک آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ نہیں ہوگا آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کہ اگر آپ کا ٹارگٹ کسی چیز کے لیے 100% ہے تو اس میں سے آپ کم از کم 80-85% تو اچیو کریں گے. لیکن اگر آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے 20 یا 25% گین کرنا ہے تو آپ پھر کتنا گین کریں گے؟ 10 یا 15%.
تو اس لیے آدمی کا قرآن کو اچیو کرنے کے لیے اس کا ٹارگٹ بہت ہائی لیول کا ہونا چاہیے۔ پھر آخری بات یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو بار بار پڑھنا، ان میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم نے گزشتہ مجلس میں قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی 160 آیات مکمل کر لی تھیں۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ رب کائنات کے فضل اور اس کے احسان اور اس کی رحمت سے سورہ بقرہ کی اگلی 3 آیات 161 سے لے کر 163 تک کی آیات کو مکمل کریں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور ان پر عمل کریں اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ پچھلی مجلس میں ہم نے ان چیزوں پر گفتگو کی تھی کہ صبر کا اجر کیا ہے، اور صابرین جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے، اور صابر لوگ جو ہیں جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے، کوئی مشقت آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی مال کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی جان کا نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی حقیقی ملکیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تھی اس چیز کی، یہ چیز اسی کی تھی، اس نے واپس لے لی، گویا ہمارے پاس یہ چیز امانت تھی۔ تو یہ نقطہ بڑا سمجھنے کا ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ جو چیز اس کا نقصان ہوا ہے یہ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملکیت تھی، تو جب یہ انسان اپنے ذہن میں یعنی پختہ کر لے تصور، تو پھر اسے کوئی بھی چیز یعنی کسی چیز پر بھی صبر کرنے کے لیے اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں، اس کی برکتوں اور اللہ کی رضا جو صابرین ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صابرین کا ذکر جو ہے وہ ملائے اعلیٰ میں کرتے ہیں، اپنے فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں، ان پر رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور صبر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ تو پھر ہم نے اس کے بعد صفا و مروہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ایک صالحہ بندی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قیامت تک وہاں سعی کو جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے واجب کر دیا، ہر حج اور عمرے کے لیے ضروری اور لازم قرار دے دیا۔ تو پچھلے درس میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ سیدہ ہاجرہ کس طرح وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی عقد میں آئیں، اور پھر کس طرح ان کے ہاں اولاد ہوئی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ان کو مکہ میں بسایا، پھر جب ان کے پاس کھانے پینے کی کھجور اور پانی ختم ہو گیا تو کس طرح سے انہوں نے یہ بندوبست کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف التجا کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا شروع کیا، اور آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا سنی۔ وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر لگاتی تھیں اور پہاڑی پر چڑھ کے دیکھتی تھی، پانی کو تلاش کرتی تھیں، آخر پانی کا چشمہ وہاں سے جاری ہو گیا تو انہوں نے اسے کہا کہ زمزم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس سنت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور وہاں ان کی سنت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا گیا، اسی طرح وہاں خانہ کعبہ کے اندر ہی صفا اور مروہ کی پہاڑی پر حضرت ہاجرہ کی اس سنت کو زندہ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ علم جو ہے ایک ہوتا ہے علم کو سکھانا اور ایک ہوتا ہے علم کو چھپانا۔ جس طرح علم سکھانے والوں کے لیے پانی میں مچھلیاں، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعا کرتی ہے، اسی طرح جو لوگ علم کو چھپانے والے ہیں اللہ، اس کے فرشتے اور دنیا کی ہر چیز جو ہے ان پر لعنت کرتی ہے۔ اور پھر ہم نے توبہ کے حوالے سے بیان کیا تھا، اور وہاں اس آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا کہ توبہ کے لیے جو ہے
توبہ، اصلاح اور بیان، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور توبہ کی شرائط ہم نے بیان کی تھی کہ اخلاص، گناہوں پر ندامت، گناہ کو ترک کرنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور توبہ کے وقت یعنی اس کی لمٹ کے اندر اندر، اس وقت کے اندر اندر توبہ کرنا۔ اور آج کی آیات جو ہماری شروع ہو رہی ہیں وہ اس آیہ کریمہ سے شروع ہو رہی ہیں کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہاں فرمایا گیا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور ان کو موت آئی، وہم کفار اور اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، والملائکۃ اور ان کی فرشتوں کی طرف سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ان پر، خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، لا یخفف نہیں ہلکا ہوگا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود، تمہارا الہ ایک ہے، لا الہ الا ہو نہیں اس کے سوائے اور کوئی معبود، هو الرحمن الرحیم اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم نے جیسا پچھلی آیہ کریمہ میں آخری توبہ کے بارے میں گفتگو تھی، اس سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ حکم بیان کیا گیا تھا کہ جو لوگ زندگی میں اپنے گناہوں اور برے کاموں سے توبہ کر لیں، ان پر نادم ہوں، آئندہ برے کام نہ کرنے کا ارادہ کر لیں اور نیک کام اختیار کر لیں، یعنی نیک راستہ اختیار کر لیں، تو ہم انہیں معاف فرمائیں گے، ان کی طرف شفقت و کرم سے متوجہ ہوں گے، ان کی توبہ قبول فرمائیں گے اور رحمت کے سائے تلے ان کو لے آئیں گے۔ اس ارشاد سے گنہگاروں اور بدکاروں کو جو ہے وہ گناہ کے ترک کرنے کی ترکین کی گئی تھی، گویا انہیں ایک موقع فراہم کر دیا گیا تھا اور نیک بننے کی ترغیب دی گئی تھی، ایک طرف ترغیب تھی ایک طرف ترہیب تھی۔ تو جو لوگ اس رعایت سے فائدہ اٹھائیں دراصل وہی عقل مند لوگ ہیں، ہٹ درمی کرنے والے لوگ جو ہیں، اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس رعایت سے جنہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ضد اور ہٹ درمی کی راہ پر جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور پھر اسی پر ان کو موت آئی، پھر زندگی بھر اسے چھوڑنے پر وہ تیار نہیں ہوئے، کبھی سیدھے راستے اور ایمان کی طرف وہ جھکے نہیں، ہمیشہ بدکاری اور گنہگاری کے راستے پر جو ہے وہ زندگی بسر کی، اور یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کو موت آ گئی۔ ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے اور دنیا جہاں کے تمام لوگ جو ہیں وہ لعنت بھیجتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی رحمت، فرشتوں کی برکت اور انسانوں کی شفقت تک سے محروم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی سزا یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں رہیں گے، اور جو ہے ان پر مسلسل اور لگاتار عذاب جو ہے وہ نازل ہوگا، اور بچ نکلنے کی انہیں ہرگز کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اب دیکھیں کہ اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، معافی اور سزا کے بارے میں اسلام کی تعلیم حد درجہ فطری اور متوازن ہے۔ ایک طرف تو اسلام نے توبہ کا طریقہ بتایا کہ جب انسان کو گناہ کا احساس ہو جائے، وہ اس کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کر لے تو اس سے اللہ سے معافی مل جاتی ہے۔ دوسری طرف اعلان کیا کہ جو لوگ گناہ
سرکشی پر اصرار کرتے ہیں، کفر سے باز نہیں آتے، وہ لعنت میں گرفتار ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، بندوں کی شفقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو تصور کریں جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے تو پھر اسے کوئی بھی چیز پناہ نہیں دے سکتی، اسے دھتکار دیا جاتا ہے، اسے ہر راستے میں ناکامی نصیب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ پھر اسلام کا سب سے بنیادی اور اہم مسئلہ جو توحید ہے، اس کا قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا، بلکہ سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صالح، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم فلاح پاؤ گے، تم کامیاب و کمران ہو جاؤ گے۔ تو پھر آخری آیت جو ہے یہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ میں اسی بات کی ترغیب دی گئی ہے، اسی بات کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو معبود نہ بناؤ، کسی کو خالق نہ بناؤ، کسی کو مالک نہ بناؤ، کسی کو رازق نہ بناؤ، تمہارا مالک بھی وہی ہے، تمہارا خالق بھی وہی ہے، عبادت کے مستحق بھی وہی ہے، قیامت کے دن حساب لینے والا فقط ایک خدا ہے۔ وہی انسان گناہ، بدکاریاں اور خرابیاں کرتا ہے جسے نہ تو اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ اور برتر ہستی کے وجود پر یقین ہو اور نہ اس کی قوت و طاقت پر اور نہ حساب کے دن پر، کیونکہ جس بندے کا اللہ کی ذات پر قیامت کے دن پر یقین ہوگا وہ کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں کہ عقیدہ توحید ہی ایسا عقیدہ ہے جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، جو سیدھا راستہ اختیار کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، ورنہ اگر وہ راستہ نہ ہو تو انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، پھر وہ طرح طرح کے چیزوں کو اپنا خدا تصور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کی بابت انسان کو یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، ان پر لعنت جائز ہے، لیکن ان کی زندگی میں جو ہے کہ علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گنہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے توبہ نصوحہ کر لی ہو، یا اللہ نے اس کے دیگر نیک اعمال کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر قلم پھیر دیا ہو، معاف کر دیا ہو، چونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معافی کو پسند کرتا ہے، جس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا۔ البتہ جن بعض معاصی پر لعنت کا لفظ آیا ہے ان کے مرتکبین کی بابت کہا جا سکتا ہے کہ یہ لعنت والے کام کر رہے ہیں، ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو بارگاہ الہی میں پھر ملعون قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ میں اس آیت میں پھر دعوت توحید دی گئی۔ یہ توحید کی دعوت جو ہے مشرکین مکہ کے لیے ناقابل فہم تھی، ان کی سمجھ اور عقل سے بالاتر تھی، اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا، تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے اگلی آیت جو ہے اس میں اس توحید کے پھر دلائل بیان کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان آیات میں اس چیز کو بیان کیا ہے، یعنی ایک طرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے توبہ کر لی، ان کی توبہ کی قبولیت کی بات کی، اور دوسری طرف ان لوگوں کو جنہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، ضد اور درمی کا اور کفر کا راستہ اختیار کیا، ان کی سزا بیان کی، اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، ان کے عذاب میں جو ہے کمی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں انسان کو ملی ہیں۔ اب دیکھیں کہ
ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور پھر وماتوا وہم کفار، اور کفر کی حالت میں ہی وہ مر گئے، اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے، یعنی مرتے دم تک وہ کافر رہے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی پیچھے لعنت کی بات تھی علم چھپانے والوں پر، اور اب یعنی پچھلی آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ تو یہاں جو ہے وہ اب لعنت کے کچھ مستحقین کا ذکر کر دیا گیا، اور ان میں سے وہ کون ہیں؟ جو کفر کریں، جو کفر پر مریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص مرنے سے پہلے توبہ کر لے، تو جو شخص زندہ ہو اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کے جرم کا اختتام نہ ہو، یعنی اسی جرم پر اس کا اختتام نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ والملائکۃ، یعنی اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی لعنت ہے۔ وہ کون ہیں؟ فرشتے، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، سب کی، یعنی سب کی لعنت ہے ان پر۔ پچھلی آیت میں کہا گیا کہ یلعنہم اللائنون، لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ یہاں لعنت کرنے والوں کی قسمیں بتا دی گئیں۔ ایک طرف سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی، تمام لوگ، پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد اللہ کے فرشتے، کیونکہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند ہوتا ہے، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور پھر باقی تمام لوگ۔ اب دیکھیں کہ باقی تمام لوگ کیوں لعنت کریں گے؟ اب دیکھیں کہ اہل ایمان تو لعنت کریں گے، لیکن کفار بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ بعض ان میں سے بعض پہ لعنت کر رہے ہوں گے۔ جہنم میں ایک جماعت ہوگی، داخل ہوگی، اور اس کے بعد پھر دوسری آئے گی، تو وہ پہلی والی دوسری والی کو لعنت کر رہی ہوگی، وہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، یعنی ہر ایک اپنی غلطی نظر آ جائے گی اور دوسرے کی بھی۔ تو اسی لیے جیسے مولانا ظفر علی خان نے بڑا پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی عیبوں پہ نہ پڑی جب تک نظر، دیکھتے رہے دوسروں کے عیب و ہنر، اپنے ہی عیبوں پہ پڑی جو نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ تو لہٰذا وہ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا انکار، اس کی صفات کا انکار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، قرآن کا انکار، تو کفر کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ انسان کے لیے وبال جان ہیں، چاہے وہ پیغمبروں کا انکار ہو، کتابوں کا انکار ہو، آخرت کے دن کا انکار ہو، اللہ کی وحدانیت کا انکار ہو، اللہ کے رسولوں کا انکار ہو، یہ تمام انسان کے لیے وبال جان ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ کفار کا راستہ ہے، یہ منافقین کا راستہ ہے، یہ اللہ سے رحمت کی دوری کا راستہ ہے، اور یہ یعنی اور کفر میں مرنے کی سزا جو ہے وہ لعنت ہے، اللہ سے رحمت کی دوری سے، اللہ کی رحمت سے دوری۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، دھتکار دینا۔ تو اب دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں بھی یہ مضمون 217 میں بھی یہ مضمون دہرایا گیا ہے کہ وَمَن يَرْتَدْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، یعنی جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ، وہ مر جائے، وَهُوَ کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں جو ہے وہ برباد ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں آگ کے ساتھی، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اور اگلی آیت میں بھی فرمایا کہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کس میں؟ اس جہنم میں، اس لعنت میں۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب جو ہے ایک لمحے کے لیے الکا نہیں کیا جائے گا، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ان کو سانس لینے کی مہلت نہ ہوگی، بلکہ اس کے برعکس سورہ نبا میں آتا ہے فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور نہیں کوئی چیز ان کے لیے زیادہ کی جائے گی، نہیں کسی چیز کا اضافہ کیا جائے گا مگر عذاب، یعنی ان کو کہ عذاب میں اور زیادہ اضافہ کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی ان کو تھوڑی سی بھی بریک نہیں ملے گی، لگاتار جو ہے وہ درد ہوگا، پین ہوگا۔ اب دیکھیں کہ دنیاوی بیماریوں سے جب انسان بالکل تھک جاتا ہے، بہت زیادہ درد ہوتی ہے، بہت زیادہ کوئی بیماری
تو آدمی بیہوش ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا اس کو ریلیف مل جاتا ہے، چونکہ اس عرصے میں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہاں جو ہے وہ لگاتار ایک درد کی اور پین کی کیفیت ہوگی، اس میں کمی نہیں آئے گی، یعنی درد بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی وہ لوگ جو سزا کے مستحق ٹھہرے ہیں، رب کائنات نے سورہ غافر کی آیت نمبر 49 اور 50 میں بھی بیان فرمایا ان کے بارے میں کہ وقال الذین فی النار، یعنی جہنم، وہ لوگ جو آگ میں جل رہے ہوں گے وہ جہنم کے دروغہ سے کہیں گے، اس کا نام ہوگا مالک، ادعوا ربکم، کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دو، ایک دن ہلکا کر دیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ختم کر دیں، بلکہ ہلکا کرنے کی درخواست کریں گے۔ تو اب جب آپ دیکھیں کہ آدمی لگاتار 6 دن کام کرتا ہے تو آدمی کو ہوتی ہے کہ ایک دن مجھے تھوڑی سی ریسٹ مل جائے۔ تو یا بعض لوگ اگر 7 ڈیز ہی کام کرتے ہیں تو 1-2 ویک کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی، یعنی یہ آدمی کی فطرت ہے کہ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ روح القلوب ساعۃ فسا، چونکہ ایک کام مستقل کرنے سے آدمی کی طبیعت جو ہے وہ اس میں اکتاٹ آ جاتی ہے۔ ایک لگاتار آپ ایک کھانا نہیں کھا سکتے، لگاتار آپ دن رات کو پڑھ نہیں سکتے، لگاتار آپ یعنی دوڑ نہیں لگا سکتے، لگاتار آپ یعنی ڈرائیو نہیں کر سکتے، تو یعنی آرام کرنے کے بعد آپ کوئی دوسرا کام کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں یعنی وہ یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے عذاب میں کچھ کمی کر دی جائے۔ تو یعنی اہل جہنم کیا کہیں گے کہ عذاب میں تخفیف کر دی جائے، یعنی یومن من العذاب۔ تو جہنم کے دروغے کیا کہیں گے کہ الم تاتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے بلا، قالوا بلا، کہیں گے ہاں۔ تو پھر وہ ان سے کہیں گے اچھا اگر تمہیں پتہ تھا تو قالوا فدعوا، تو پھر تم خود ہی دعا کرو۔ وما دعاء الکافرین الا ضلال، اور کافروں کی جو دعا ہے سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی ان کی دعا بھٹک جائے گی، ان کی دعا کو قبولیت نہیں بخشا جائے گا، اپنے نشانے پہ کہیں پہنچے گی نہیں، قبول نہیں ہوگی۔ تو وہاں ان کا دعائیں کرنا، ان کا چیخنا، ان کا رونا، ان کا پیٹنا کسی بھی کام ان کے نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ کوئی اب دیکھیں کہ معمولی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ جو شخص ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلائے، اس کے پیغمبروں کو جھٹلائے، اس کے پیغمبروں کو قتل کرے، اس کی کتاب پر ایمان نہ لائے، آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے، اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہرائے، تو پھر اس کی بھی ساری زندگی سزا میں گزرے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیوں ہم سزا میں رہیں گے، کیونکہ اس نے بھی تو جتنی اس کو زندگی کی مہلت دی تھی اس میں اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ کی کتاب کا انکار کیا، اس کی آیات کی تکذیب کی، اس کے رسولوں کی تکذیب کی، تو پھر اس کی سزا بھی تو یہی ہونی چاہیے۔ اللہ کے انکار میں جب اس نے گزاری، اتنا بڑا اس نے جرم کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا تھا، اس کے احکامات کی فرمانبرداری کرنا تھا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا تھا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تھا، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تھا۔ تو جب اس نے ان ساری چیزوں کی نافرمانی کی اور اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہرایا، تو اب پھر اس کے لیے بھی سزا ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو توبہ کر لے پھر اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار کرنا، جیسے جب کبھی غربت آ جاتی ہے یا فقر و فاقہ آ جاتا ہے یا کوئی تنگی یا تکلیف آ جاتی ہے یا کوئی آدمی مر جاتا ہے، تو نعوذ باللہ لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بعض جو ہیں وہ فرشتوں کے متعلق نعوذ باللہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اللہ سے شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ رویہ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی ہر
بات پر انسان کو جو ہے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے اور اس پہ صبر کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چراغ بجھ گیا تو اس پر بھی آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو ہر چیز جب آپ اللہ کے سپرد کر دیں گے، اللہ پہ توکل کریں گے، آپ کا زہد، آپ کا یقین، آپ کا توکل اللہ کی ذات پہ ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کریں گے۔ ہر چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آگ کو آگ جلانے کے لیے پیدا کیا گیا، درختوں کو بھی فائدے کے لیے پیدا کیا گیا، زمین کو بھی فائدے کے لیے پیدا کیا گیا، آسمان کو بھی ایک فائدے کے لیے پیدا کیا گیا، تو وہ سارے اپنی اپنی کام کر رہے ہیں۔ تو اگر آگ یہ کہے کہ میں کیوں آگ جلاؤں تو پھر کیسے لوگ آگ جلا سکیں؟ اگر یعنی ایک بھی چیز انکار کر دے تو ساری زندگی کا نظام درم برہم ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ تو جب ہر چیز اپنی اپنی جگہ اپنا کام کر رہی ہے تو ہمیں بھی اپنا کام کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی ہمیں پیدا اسی لیے کیا گیا تاکہ ہم رب کائنات کی عبادت کریں۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا خالق ایک ہی خالق ہے، تمہارا رازق ایک ہی رازق ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، تمہیں روزی دینے والا ایک ہی ہے، تمہارا قیامت کے دن حساب لینے والا ایک ہی خالق ہے۔ تو پھر یعنی دیکھیں کہ یہاں خطاب کس سے ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، دنیا کے تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ تمہارا حقیقی معبود صرف اللہ ہے۔ جیسے ہم نے وہاں پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کر لو۔ اب دیکھیں کہ سورہ حج میں بھی رب کائنات نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں کہ قرآن کی سب سے بہتر تفسیر القرآن بالقرآن ہے، اس کے بعد تفسیر القرآن بالحدیث ہے، اس کے بعد تفسیر القرآن بالاقوال صحابہ ہے، اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں آتی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ سب سے بہتر تفسیر جو ہے قرآن کی وہ قرآن کی آیات سے ہے۔ تو رب کائنات نے پھر سورہ حج میں بھی فرمایا کہ ذالک بان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل، یہ اسی لیے کہ اللہ ہی دراصل الہ برحق ہے اور اس کے سوا جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل معبود ہیں، کیونکہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور پھر سورہ نجم میں آتا ہے کہ ان ہی اسماء سمیتموها، نہیں ہیں وہ مگر کچھ نہیں، تم نے ان کے بعض نام رکھ لیے، یعنی خود ہی کچھ نام رکھ لیے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں خدا اور نہ ہی وہ الہ ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا کہ انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے آباء و اجداد نے، باپ داتا نے غلطی کی کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی اللہ کے سوا جس کو بھی وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ بیٹی سمجھتے ہیں یا بیٹا سمجھتے ہیں یا خدا سمجھتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہے، ان کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، الہ جو ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، جو خالق ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، جو رازق ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں۔ تو اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی نام رکھ لیتا ہے، نعوذ باللہ، اگر کوئی سورج کو مثلا کہتا ہے کہ یہ خدا ہے تو وہ خدا ہو نہیں سکتا، اگر کوئی چاند کو کہتا ہے کہ یہ خدا ہے تو چاند خدا ہو نہیں سکتا، اگر کوئی ستاروں کو کہتا ہے کہ وہ خدا ہے تو وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ جیسے آپ لاڈ پیار اور محبت سے اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ او میرے چاند، او میرے پھول، تو وہ پھول نہیں ہوتا، آپ پیار اور محبت سے اس کا اظہار کرتے ہیں اور نہ ہی وہ چاند بن جاتا ہے۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا شیر، تو وہ شیر تو وہی جنگلی جانور شیر ہوتا ہے، وہ شیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ بعض نام رکھ لیں تو اس سے وہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہو سکتے، آپ کے نام رکھنے سے وہ الہ نہیں بنتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ شعراء میں فرمایا کہ وَلَا
تدعو مع اللہ الہ آخر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو الہ مت پکارو، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی الہ ہے۔ پھر تاکید کے لیے پہلے کہا کہ الہ ایک ہے، پھر کہا کوئی اور ہے ہی نہیں، اور پھر فرمایا کہ هو الرحمن الرحیم، وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہے دراصل الہ۔ اور الرحمن اور رحیم کی تفصیل سے ہم نے اس پر گفتگو کی تھی جب ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اور اب دیکھیں کہ رب کائنات الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے۔ اب یہاں بار بار تفصیل ہم اس کی بیان نہیں کریں گے، جو بہت ہی مہربان اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے اور مسلسل بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے وہاں کہا تھا کہ ایک رحمت عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے۔ عام رحمت تو تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن خاص رحمت جو ہے وہ مومنین کے لیے ہے، وہ متقین کے لیے ہے، وہ صالحین کے لیے ہے، وہ انبیاء اور رسل کے لیے ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی فرمایا گیا کہ ہمارا الہ، جیسے عام طور پر یعنی ان لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو جو الہ ہے وہ بڑا ڈرانے والا ہے، بڑا سخت ہے، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا الہ جو ہے، جیسے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا الہ، ہمارا خدا جو ہے وہ لونگ گاڈ ہے، اور مسلمانوں کا جو الہ ہے وہ بڑا ڈرانے والا اور بڑی سزائیں دینے والا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ الرحمن الرحیم، بلکہ اگر آپ غور و فکر کریں تو جب انسان قرآن کو کھولتا ہے، قرآن کا آغاز، اس کی ابتدا، اس کی تمہید اس بات سے ہوئی، رب کائنات کا تعارف ہی اسی سے کروایا گیا کہ هو الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ اب دیکھیں کہ جب آپ بچوں کو بھی اللہ کے بارے میں بتائیں، آپ دوسرے لوگوں کو بھی، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کے بارے میں بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ تو ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ رب کائنات کی رحمت، اس کی مہربانی، اس کے احسان اور اس کے فضل کے نتیجے میں ملا ہے۔ ہم نے رب کائنات کو کیا دیا تھا کہ یعنی کیا ہم نے رب کائنات کو اپنی 2 آنکھوں کے بدلے میں کچھ دیا، اپنے 2 ہاتھوں کے بدلے میں کچھ دیا، اپنے پاؤں، اپنے جسم، اپنے یعنی جو یہ بینائی ہے ہماری، اس کے بدلے میں ہم نے کچھ دیا، ہمارے جو کان ہیں اس کے بدلے میں ہم نے کچھ دیا، یا ہماری سماعت ہے؟ کتنی نعمتیں رب کائنات نے ہمیں دیں۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اس کو گننا چاہیں تو ہم ان نعمتوں کا جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں کہ اگر تھوڑی سی انسان کے جسم میں کوئی خرابی آ جائے، آپ کے ہاتھ کو کوئی تکلیف ہو جائے، آپ کا کوئی ہاتھ زخمی ہو جائے، تو اب دیکھیں کہ لوگ سرجریاں کرواتے ہیں، آپ کتنی بھی سرجریاں کروا لیں، پلاسٹک سرجریز، لیکن وہ جو رب کائنات نے آپ کو نعمت دی ہے، اس نعمت کا نعم البدل کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر سے علاج کروا لیں، کسی حکیم سے علاج کروا لیں، کسی معالج سے علاج کروا لیں، کسی سرجن سے علاج کروا لیں، لیکن رب کائنات کی عطا کی ہوئی نعمت کا نعم البدل وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یعنی رب کائنات نے جس کو اوریجنل جسم دیا ہے، اور کیا یعنی یہ اس کی مہربانی نہیں تھی، رحمت نہیں تھی، کہ نعمت نہیں تھی، احسان نہیں تھا کہ بعض اوقات یعنی آپ مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہوتی، کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی، تو رب کائنات نے آپ کو ایک سلیم جسم دیا ہے، ایک سلیم الفطرت انسان بنایا ہے، عقل دی ہے، نظر دی ہے، سوچ و فکر دی ہے، غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کا یعنی یہ جو نعمت عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے، ماں باپ عطا کیے ہیں، دولت عطا کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا کی ہے، اور پھر دیکھیں کہ ہم رب کائنات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس رب کی نعمت کا ہم انکار کریں گے۔ اور اب دیکھیں کہ جب انسان ان ساری چیزوں کی طرف دیکھتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ رب کائنات نے اس کو کتنی نعمتیں عطا کی۔ اسی لیے تو میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب تم کسی نعمت کے بارے میں دیکھو تو اپنے سے اوپر والے لوگوں کی طرف نہ دیکھو کہ اس کو کیا ملا، اس کو یہ بھی ملا، وہ بھی ملا، بلکہ یہ دیکھو کہ آپ سے کم درجے کے لوگ جو ہیں ان کو کتنی چیزیں نہیں ملی۔ اب دیکھیں کہ اگر آج آپ افریقہ میں چلے جائیں، بعض علاقوں میں جہاں پانی نہیں ملتا، تو پھر آپ کو پانی کی قدر آئے گی۔ ایسے لوگ جن کو کھانا نصیب نہیں ہوتا تو پھر آپ کو کھانے کی جو ہے وہ نعمت یاد آئے گی۔ ایسے لوگ جن کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، آپ وہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو وہ نعمت یاد آئے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ دمشق کے بازار میں
ننگے پاؤں چل رہے تھے، سخت تپش کی گرمی تھی، گرمی کے عالم میں جب ان کے پاؤں جلے تو پکارا یا رب تو میرا کیسا رب ہے، تو نے مجھے جوتے بھی عطا نہیں کیے۔ تو جب مسجد امیہ کے باہر گئے، مسجد اموی کے، تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص دروازے پہ تھا تو اس کے پاؤں نہیں تھے، تو چیخ پکارا یا الہی تو بڑا کریم رب ہے، تو بڑا مہربان رب ہے، تو بڑا رحیم رب ہے، تو بڑا کرم کرنے والا ہے، تو بڑا احسان کرنے والا ہے، یہ تیرا فضل ہے، تو نے مجھے پاؤں عطا کیے ہیں، اب مجھے جوتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں عطا کی کہ ہم رب کائنات کی ایک نعمت جو ہے، جو ہماری سانس ایک دفعہ باہر آتی ہے اور پھر جسم کے اندر واپس جاتی ہے، اس ایک نعمت پہ ہم 24 آور اگر عبادت کرنا شروع کر دیں تو اس ایک نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو تصور کریں کہ رب کائنات نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کائنات کا شکر کریں، اس کی نعمتوں پر ہم جتنا بھی شکر کر سکتے ہیں اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے سر بسجود ہوں اور اس کے سامنے جھک جائیں اور اس کی احکامات پر عمل کریں، اس کی کتاب پر عمل کریں، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں، اور تمام ایسے کاموں سے جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں منع کیا اس سے رک جائیں، اور پھر اس قول پر ہم عمل کریں کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ کتنی بھی ناراضگیاں آ جائیں، کتنے ہمارے قبیلے والے ناراض ہو جائیں، ہمارے خاندان والے ناراض ہو جائیں، ایک طرف اللہ کی ناراضگی ہو، ایک طرف بندوں کی ناراضگی ہو، تو اس وقت بندوں کو ناراض کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس وقت اللہ کی رضامندی کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ اگر آپ کے والدین بھی آپ کو کہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں تو اس وقت والدین کی اطاعت جو ہے آپ کے اوپر فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہ والدین آپ کو کہیں کہ آپ نعوذ باللہ شراب پئیں تو اس وقت ان کی یعنی کوئی بھی غیر شرعی حرام کام کا آپ کو وہ حکم دیں تو اس وقت ان کی اطاعت بھی واجب نہیں ہے، اس وقت آپ کو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اس فقہی قاعدے پر اس وقت عمل کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی رب کائنات نے کتنی انسان پر نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم روز کھانا کھاتے ہیں، ہم روز ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اس گرمی کے موسم میں، اور خاص کر رمضان المبارک میں سارا دن روزہ رکھنے کے بعد جب آدمی ٹھنڈا پانی اس کو نصیب ہوتا ہے تو کتنی مسرت اور خوشی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ آدمی جو ہے رات کو اس کو نیند بڑی سکون کے ساتھ آ جاتی ہے، ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زبان دی، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی نہیں ہے، کیا یہ ساری نعمتیں اس نے ہمیں عطا نہیں کی؟ جگہ جگہ رب کائنات کی مہربانیاں ہیں، ساری کائنات میں اس کے فضل و احسان کی یعنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر ہمارا الہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اور اگر آسمان سے وہ بارش نہ برسائے تو ہم کہاں سے کھائیں، زمین اگر اگائے نہ تو ہم کہاں سے کھائیں، اسی طرح ہاتھ اگر کام نہ کریں تو ہم کھانا کیسے پکائیں گے، ہم لکھیں گے کیسے، ہم کام کیسے کریں گے؟ ایک ایک نعمت حتیٰ کہ آنکھوں کا چپکنا، یعنی یہ بھی اگر نہ ہو، آنکھ مثلا کھلی کی کھلی رہ جائے یا بند ہو جائے تو کھلے نہ، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری یعنی جو ہماری چیزیں ہیں ان میں ہمارا کیا حال ہو اور ہماری کیا کیفیت ہو، ایک بھی نعمت اگر چلی جائے تو انسان بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ہماری زبان جو ہے یہ اس کی حرکت ختم ہو جائے، یہ بولنے سے انکار کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی اور ہے جو انسان کو زبان عطا کر سکے؟ کوئی اور ہے جو آنکھ کی بینائی آپ کو عطا کر سکے؟ یہ سب کچھ رب کائنات میں اسی رب نے آپ کو عطا کیا۔ هو الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ یہ وہی خدا ہے جس نے تمہیں یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں، یہ وہی خالق ہے، یہ وہی رازق ہے، یہ سب اس کی مہربانیاں ہیں۔ تو ہم پھر اسی کی عبادت کرتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، جو مسلسل ہمیں نواز رہا ہے، جو جس کی عطائیں مسلسل ہمیں مل رہی ہیں، وہ ہماری ہر چیز کا مالک ہے، جس نے ہماری زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ یہاں جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں ہر صورت کے لیے کچھ نہ کچھ اس نے بنایا ہے، حتیٰ کہ بیماری کے علاج کے لیے بھی، جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل داء دوا، کہ ہر بیماری کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہوتی ہے دوا ہوتی ہے۔ عقل بھی دی، کس نے دی ہمیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ تو پھر ہمیں بھی اپنا سب کچھ اسی ذات کے لیے وقف کرنا چاہیے، ہمیں بھی اسی کا بن کر رہنا چاہیے جس نے ہمیں سب کچھ دیا۔
اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جس نے ہمیں سب چیزیں عطا کی، ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اسی کے لیے لازم کر دیں۔ کیسے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا صدقہ و خیرات، میرا سجود، میرا رکوع، ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر ہے، اس کی رضا کی خاطر ہے، اس کی خوشی کی خاطر ہے، یعنی ہمارا سب کچھ اسی کے نام پر قربان ہے۔ یعنی جان سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، مال سب سے قیمتی چیز، تو کہا کہ جان، مال، دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اس کے یعنی نام پر قربان ہے۔ یعنی ہماری ساری امیدوں کا مرکز و محور اور محبتوں کا مرکز و محور جو ہے وہ وہی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ہماری جو عبادات ہیں، جو حتیٰ کہ احکامات اس نے ہمیں عطا کیے، اس میں بھی اس کی رحمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ھذا دین یسر، یہ دین آسانی والا دین ہے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو نفرتیں نہ دو۔ پھر فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں کی گئی۔ پھر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان سے اس کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طلب نہیں کی، اس کی مہربانی ہے۔ ہمارا الہ ایسا نہیں کہ جو اپنی عبادت کے معاملے میں بھی انسان پر جو ہے وہ اس کو پریشان کرے، اس پر مشقت ڈالے۔ انسان کو کتنی رخصتیں رب کائنات نے عطا کی۔ اب دیکھیں کہ سفر میں جو 4 رکعت نماز ہے اس کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اگر آپ نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے تو کہا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مسافر ہے یا مریض ہے تو وہ دوسرے ایام میں روزے رکھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح عورتوں کو بھی مخصوص ایام میں ان کو یہ رعایت دی گئی نماز کے معاملے میں بھی، اور پھر رمضان کے قضاء روزوں کے معاملے میں بھی۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں بھی وہ سہولتیں دیتا ہے، نہایت مہربان ہے۔ اس کے علاوہ میں کی ساری کائنات میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، چاہے وہ کونی آیات ہوں یا شرعی آیات ہوں، ہر چیز میں آپ کو اس کے وجود اور اس کے الہ ہونے کا ثبوت ملے گا۔ تو آگے یعنی اگلی آیت میں جو ہے وہ نشانیوں کو بطور دلیل لایا جا رہا ہے، یعنی اگلی آیت میں اللہ کے الہ یا معبود ہونے کی دلیل دی گئی ہے کہ کون ہے اللہ، وہ جس نے سب کچھ بنایا۔ تھوڑی سی ڈیٹیل اگر آپ دیکھیے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے، یہ قدرت کی نشانیاں اور جھلکیاں ہیں۔ آپ پہاڑوں کو دیکھیں، آپ دریاؤں کو دیکھیں، آپ سمندروں کو دیکھیں، آپ یعنی اللہ کی کون کون سی نعمت کا ذکر کریں گے؟ آپ اونٹ کی تخلیق کو دیکھیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کو دیکھیں۔ تو پھر اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ، یعنی پھر بندہ یہ یعنی گواہی دیتا ہے، یہ اقرار کرتا ہے، اس پر اسلام لاتا ہے، اس کا عہد کرتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پلج کرتا ہے کہ میرا الہ ایک الہ ہے، میرا معبود ایک ہے، میں جس کی اتباع کرتا ہوں وہ ایک میرا رب ہے۔ یعنی اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ خالق ہے کون کا، وہ انسانوں کا بھی خالق ہے، وہ دنیا کی تمام اشیاء کا بھی خالق ہے، وہ زندگی اور موت کا خالق ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس کا جو اجمالی تصور ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی انسان اس چیز کی شہادت دیتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ ایک ہے، اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے معبود ہیں اور اس کے آخری نبی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کو ایسے ہی ماننا چاہیے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن میں بیان کیا یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ آسمان ہو، ستارے ہوں، چاند ہو، یہ ساری اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ ان چیزوں کا خالق اور مالک جو ہے وہ رب کائنات ہے۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے انسان کو کتنی نعمتوں سے نوازا، کتنی اس پر مہربانیاں کی، یعنی اور پھر یہ بھی فرمایا کہ هو الذی بعث لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث کیا. پھر قرآن جیسا عظیم معجزہ اس نبی پر، یہ معجزہ خالدہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے بارے میں آج تک کفار اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ایک زیر زبر یا شد اور مد کو تبدیل نہ کر سکے. اور حتیٰ کہ کفار کو چیلنج دیا گیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس جیسی ایک صورت لے آؤ. اگر تم کہتے ہو کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا وہ کلام ہے، اگر وہ بنا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ پھر تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ. پھر اب رب کائنات نے خود ان کی نفی کر دی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو فرمایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم ہرگز نہیں کر سکتے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی رب کائنات نے خود لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حق بات کو ہر وقت قبول کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود جانیں، اللہ کو اپنا خالق مانیں، اس کو اپنا رازق مانیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر، دوسرے رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لائیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر انسان جب سوال کرتا ہے تو سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ حق تک پہنچ جائے. یعنی ایسا سوال کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ سوال نہیں کرنا چاہیے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایسا سوال کہ بقدر ضرورت علم حاصل ہو جائے، یہ ہر انسان مسلمان پر فرض ہے. یعنی اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ چاند پر کیسے نماز پڑھیں گے، یعنی صرف لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. تو پہلے ضروری چیزیں جو حلال حرام ہیں وہ تو ہم سیکھ لیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ توحید کا موضوع یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی، اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دعوت کو دیتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی دعوت کے لیے بے شمار تکلیفیں اور مصائب اٹھائے. اور پھر یعنی آپ نے دیکھیں اپنا گھر بار چھوڑا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ نے ہجرت کی، لیکن آپ نے توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا. اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دین کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائیں توحید کی دعوت کے لیے، اور کہتے تھے کہ وَلَوْ بَدَأَ الشَّمْسُ فِي شَمِينِي وَالْقَمَرُ فِي الْيَسَارِ لَنْ أَتْرُكَ هَذَا الدِّينَ حَتَّى كُلُّ أَمْرُهُ لِلَّهِ. یعنی اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں چاند اور میرے بائیں ہاتھ میں سورج رکھ لیں اور پھر مجھے کہیں کہ میں اس دین کو چھوڑ دوں، تو جب تک یہ تمام دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے اس وقت تک میں اس دین کے کو ترک نہیں کروں گا. یعنی آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرماتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگو تم یہ کہہ لو کہ لا الہ الا اللہ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو هو اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تو وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی مہربانی، اپنے فضل و احسان اور اپنی رحمتوں سے مستفید فرمائے. رمضان مبارک کے اس مہینے میں ہمیں اپنی رحمتوں، مغفرتوں اور آگ سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے، اور ہمیں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرمائے. ہمیں صراط مستقیم پر کا راستہ دکھائے، اس پر چلائے اور اس پر قائم رکھے اور ثابت قدم رکھے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور آپ کے قلوب کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.